بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کثیرہ ای سعادت میسر نشود، بکابہ ولادت و مسجد شہادت۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ نادی علیم مظہر العجائب والغرائب، تجدہ عونا لک فی النوائب۔ کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد، وبولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ آج 19 رمضان المبارک ہے اور آج کا دن مولا علی مشکل کشا شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا شب ضربت ہے کہ 19 رمضان المبارک کو فجر کی نماز کے وقت جب آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو اس وقت ملعون ابن ملجم نے آپ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں آپ کا سر مبارک زخمی ہو گیا اور 2 دن کی عدالت کے بعد آپ شہادت کے عظیم مرتبہ پر فائز ہو گئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنا ہے، اور مولا علی مشکل کشا شیر خدا آپ کی عظمت اور شان جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو جو بارگاہ رسالت سے مقام ملا ہے اس کو آپ کے سامنے خدمت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ تو فضائل مولا علی مشکل کشا آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے وہ انسان جس نے اپنی جان دے کر اللہ تعالیٰ کی رضا کو خرید لیا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر بہت مہربان ہے، اور وہ جو بندہ ہے وہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ایسے بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ مکمل کر دیتے ہیں، سچا کر دیتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی جان اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں پیش کر چکے ہیں، اور وہ عظیم انسان سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور ایک ایسا ہے جو ابھی منتظر ہے کہ کب وہ وقت آئے کہ میں اپنی جان اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ تو وہ جو بندہ ہے، وہ جو عظیم انسان ہے، وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تسلی دی۔ لوگ آقا علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرتے تھے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافروں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہیں۔ آقا علیہ السلام غمزدہ ہوئے۔ خالق نے فرمایا اے میرے حبیب آپ پریشان نہ ہو، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ان کے درمیان میں بہترین گواہ ہے، یہ جھوٹے ہیں، میں تصدیق فرماتا ہوں کہ تم میرے سچے رسول ہو۔ اور فرمایا وَمَنْ عِندَهُ علم الکتاب، اور وہ بندہ تمہاری تصدیق کرے گا، تمہارا گواہ ہے جس سے ہم نے کتاب کا علم عطا کیا ہے۔ وہ انسان کون ہے؟ وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان میں، آپ کی عظمت میں قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری آیات نازل ہوئی ہیں۔ چلتے ہیں آقا علیہ السلام کے فرمان کی طرف، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو کتنا قرب حاصل ہے، کتنی محبت حاصل ہے، کتنی آقا علیہ السلام کی آپ پر عنایتیں ہیں کہ آقا علیہ السلام نے بچپن میں ہی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو اپنی گود میں لے لیا ہے۔ اور مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ میں اس طرح رہتا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے، کہ آقا علیہ السلام اگر سوتے ہیں تو میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر بیدار ہوتے ہیں تو میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں۔
اگر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ گھر میں ہوتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ بازار تشریف لے جاتے ہیں تو میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ غار حرا میں جاتے ہیں تو میں پھر بھی ان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سوتے تھے تو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سوتا تھا، یہاں تک کہ میرا جو جسم ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے ساتھ مس ہو جاتا تھا۔ اور فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کس طرح علم عطا کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کیسے سکھایا۔ فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایسے علم عطا کیا ہے، ایسے علم عطا، ایسے سمجھایا ہے، ایسے پڑھایا ہے، فرمایا جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کے منہ میں ایک دانہ دانہ کر کے اس کو خوراک دیتا ہے، اپنے بچے کو پالتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے۔ فرمایا کہ وہ بچے کے معدے کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق، اس کی عمر کے مبارک، اس کی طبع کے مبارک اس کو خوراک عطا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ جو ایک پرندے کا بچہ ہے وہ ایک دن مکمل پرندہ بن جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے دانہ دانہ کر کے، ایک ایک کر کے علم کے حقائق، حقیقت، معرفت، شریعت، طریقت، جتنے بھی علوم ہیں، ظاہری ہے یا باطنی ہے، آسمانی ہے یا زمینی ہے، کوئی ایسا علم نہیں ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عطا نہ کیا ہو، اور کوئی ایسا راز نہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی مشکل کشا کو، اس مولا علی مشکل کشا کو اس سے آگاہ نہ فرمایا ہو۔ اسی لیے تو فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو علم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لے کر آئے، فرمایا کہ اس علم کی مثال اور میری مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شہر ہو۔ اب آپ نے شہر میں جانا ہے تو شہر کے جانے کے لیے آپ کو رستہ چاہیے، آپ کو دروازہ چاہیے، آپ کو کوئی ایسی جگہ چاہیے جہاں سے آپ اس شہر میں چلے جائیں، جہاں پہ آپ کو کوئی خطرہ نہ ہو، جہاں پہ آپ کو کوئی لوٹ نہ لے، جہاں پر کوئی راہگیر نہ بیٹھا ہو، جہاں پہ کوئی دشمن نہ ہو، کوئی سازشی نہ ہو۔ تو فرمایا اگر تم نے علم رسالت کو حاصل کرنا ہے، اگر تم نے علم رسالت کو سیکھنا ہے، اگر تم نے فیضان رسالت کو پانا ہے، اگر محبت رسول کو حاصل کرنا ہے، قرب خدا پانا ہے، اور تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنی منزل پر خیر سے، عافیت سے، سلامتی سے پہنچ جاؤ، تو فرمایا پھر جو وہ دروازہ ہے جو سب سے پرامن ہے، وہ جو دروازہ جو سب سے محفوظ ہے، اور وہ جو دروازہ جو سچائی پر مبنی ہے، اور وہ جو دروازہ جو تمہیں سیدھا وہاں لے کر جائے گا جہاں تم جانا چاہتے ہو، وہ دروازہ مولا علی مشکل کشا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو علم چاہتا ہے وہ علی کی بارگاہ میں آ جائے، جو عرفان چاہتا ہے وہ علی کی بارگاہ میں آ جائے۔ علی کو جو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، اس کی کیا کہنے، اس کا کوئی اندازہ کیا لگا سکتا ہے کہ آپ منبر پر جلوہ افروز ہیں اور آپ فرما رہے ہیں سلونی 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 قبل ان تفقدونی، کہ مجھ سے پوچھ لو، سوال کر لو، مجھ سے جان لو، آسمانوں کے راز جان لو، زمینوں کے راز جان لو، دنیا کے راز جان لو، آخرت کے راز جان لو، علم معرفت حاصل کر لو، علم نجوم حاصل کر لو۔ کوئی دنیا کا ایسا علم، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی بات جو تم جاننا چاہتے ہو، مجھ سے پوچھو، اس سے پہلے کہ میں تم سے مفقود ہو جاؤں، اس سے پہلے کہ میں تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جاؤں، اس سے پہلے کہ وہ دروازہ جو شہر رسالت کا دروازہ ہے، وہ دروازہ جو علم رسالت کا دروازہ ہے، وہ دروازہ جو قرب خدا بندی کا دروازہ ہے، وہ دروازہ جو رضا الہی کا دروازہ ہے، وہ بند ہو جائے اور تمہیں جگہ جگہ پہ جانا پڑے، حقائق کو ڈھونڈنا پڑے، علم کو حاصل کرنا پڑے۔ اس لیے فرمایا کہ میرا یہاں پہ ہونا، تم میں موجود ہونا، یہ تمہاری خوش بختی ہے، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے۔ اگر تم مجھ سے فیض پالو گے تو یہ تمہاری خوش بختی ہے، اگر تم میری بارگاہ میں آ جاؤ گے تو میری بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جو تمہیں بارگاہ رسالت میں لے جائے گی، اور بارگاہ رسالت ایسی ہے جو تمہیں سیدھا بارگاہ خدا بندی میں لے جائے گی۔ اور یہ ایسا رستہ ہے، یہ ایسا آپ کے پاس ذریعہ ہے، یہ ایسا وسیلہ ہے، اور یہ ایسی محفوظ راہ ہے جس راہ پہ
تمہیں شیطان بہکا نہیں سکے گا، تمہارا نفس تم پر غالب نہیں آ سکے گا، تمہاری خواہشات نفسانی تمہارے آڑے نہیں آئیں گی، دنیا کی محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت تمہیں اللہ تعالیٰ کے رستے سے روک نہیں پائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ آج ہم سے فیض پالو۔ تو وہ وقت آیا جب 19 رمضان المبارک تھا، یہ علم رسالت کا دروازہ جب ظاہراً بند ہونا تھا، حقیقت میں تو آج بھی کھلا ہے۔ ان کا فیضان تو آج بھی جاری اور ساری ہے اور قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ ان کی شان تو پہلے سے بھی زیادہ ہے، ان کا مقام تو پہلے سے بھی بلند ہے، ان کی عظمتیں تو پہلے سے بھی زیادہ ہیں۔ فقط فرق یہ ہے کہ تب وہ ظاہراً ہر کسی کو نظر آتے تھے، اب ہر کسی کو نظر نہیں آتے۔ تب ان کے پاس ہر کسی کو رسائی تھی، اب ہر کسی کو رسائی حاصل نہیں ہے۔ اس بارگاہ تک پہنچنے کے لیے بہت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، بہت مشقت کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کرنی پڑتی ہے۔ اور وہ بارگاہ ایسی بارگاہ تھی کہ جس بارگاہ سے کبھی کوئی خالی نہ گیا۔ وہ ایسا دربار ہے جس دربار سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، اور جس کو عطا کیا ہے اتنا عطا کیا ہے، اتنا عطا کیا ہے، اتنا عطا کیا ہے کہ پھر اس کو دوبارہ مانگنے کی حاجت نہیں پڑی، پھر اس کو دوبارہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا ہی اتنا کیا تھا۔ آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تو خالق کائنات نے فرمایا تھا، میرے محبوب وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے حبیب جب سائل آ جائے اس کو جھڑکنا نہیں ہے، اس کو عطا کر دینا ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو بھیجا ہی عطا کرنے کے لیے ہے۔ اور یہ جو اہل بیت کا گھر ہے، یہ جو پنجتن پاک کا گھرانہ ہے، یہ تو اتنا عظیم گھرانہ ہے۔ اس در پر، اس دروازے پر، ان کی چوکھٹ پر تو جبریل بھی یتیم بن کے آتا ہے، جبریل بھی مسکین بن کے آتا ہے، جبریل بھی اسیر بن کے آتا ہے اور آ کر حاجت بیان کرتا ہے۔ اور یہ ایسا گھرانہ ہے کہ روزہ دار ہیں، روزہ افطار کرنے کا وقت آ گیا ہے، افطاری کا سامان موجود ہے اور دروازے پہ دستک ہوئی ہے، خود پانی سے افطار کر لیا ہے اور افطاری کا سامان اسے دے دیا ہے۔ تو یہ اتنا سخی گھرانہ ہے، اتنا کریم گھرانہ ہے۔ اور جو شہادت ہے یہ تو مومن کی شان ہے، شہادت تو یہ انسان کی جو مومن کی ہے، یہ منزل ہے، اس کا مقصود ہے۔ شہادت ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اسی لیے تو جب مولا علی مشکل کشا آپ نماز پڑھا رہے تھے اور آپ پر آپ کے دشمن نے، آپ کے قاتل نے حملہ کیا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرمائے، ایسا جذبہ عطا فرمائے، ایسا ایمان عطا فرمائے کہ ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں اور ہماری جان ہمارے جسم سے نکل رہی ہو، اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں اپنی جان پیش کر رہے ہوں اور ہماری زبان پہ ہو فزت برب الکعبہ،